لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس کے دودھ میں بھی طاقت ہے اور اس کے گوشت میں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ مکہ میں ہیں اور اونٹنی کا دودھ پینا چاہتے ہیں تو آپ آئیں یہاں پہ اور اونٹنی کا دودھ پئیں۔ وہاں پہ تو جالی رکھا ہوا تھا چھاننے کے لیے، چھانا ہے نا، چھاننے کے بعد اور چھان کے دیتے ہیں نا، چھان کے دیتے ہیں، گردہ وردہ پڑا ہوتا ہے نا کہیں اور کوئی چیز ہے۔ چھان کے تبھی دیتے ہیں۔ لیجیے بھائی، ایک دم دودھ پینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اونٹنی کا دودھ حاضر ہے، اور پینے والے بھی حاضر ہیں۔ پینے والے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، سب تیار ہیں، کس کو پہلے ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، عصر کے بعد کا وقت ہے اور آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے چل رہے ہیں جہاں پہ اونٹوں کو پالا جاتا ہے اور وہیں پہ اونٹنی کا دودھ بھی اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو جائیں تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اس جگہ کے متعلق، اونٹنی کے دودھ کے متعلق میں نے ویڈیو بتلایا تھا۔ ایک چیز اور جان لیں کہ دودھ میں انسان کے لیے طاقت ہے اور دودھ میں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس کے دودھ میں بھی طاقت ہے اور اس کے گوشت میں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ اور دیگر جانور ہیں جن کے دودھ میں طاقت ہوتی ہے لیکن گوشت میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس کے گوشت میں اور دودھ میں دونوں میں ہر طرح کی توانائی انسان کو میسر ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو وہیں پہ لے کے چل رہے ہیں اور یہ جو راستہ ہے یہ مکہ طائف ہدا پہاڑی والا راستہ ہے۔ تو ہم چل رہے ہیں اور ایسے ہی ہم آپ کو جگہ جگہ بتلاتے چلیں گے کہ کیسے اگر آپ مکہ میں ہیں اور اونٹنی کا دودھ پینا چاہتے ہیں تو کہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ دودھ پئیں۔ جب آپ مکہ طائف روڈ سے طائف کی طرف جائیں گے تو ادھر جب آپ اوالی سے نکلیں گے تو اوالی سے نکلنے کے بعد لڑکیوں کا اسکول ہے جو ابھی تعمیر ہو رہا ہے، اس کے بعد جیسے ہی آپ حدود کراس کریں گے، ابھی میں چل رہا ہوں آپ کو لے کر کے، آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جہاں سے حرم کے حدود ختم ہوتے ہیں اس کے بعد سے ہی آپ کو فوراً ہی دائیں جانب مڑ جانا۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ حرم کی حد ہے اور حرم کی حد جیسی آپ کراس کریں گے فوراً آپ دائیں جانب مڑ جائیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ بائیں سمت مڑ جائیں اور یہ دیکھیں ادھر دکان ہے لیکن بند ہے، تو ایک نشانی ہے کہ اس دکان سے آپ اسی راستے پہ ہو جائیں گے تو پھر آگے سیدھے چلے جائیں گے۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ سیلابی ہے، بارش کے دنوں میں پانی ادھر سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ جامعہ جائیں گے تو جامعہ سے پہلے جو پل ہے تو اس پل کے نیچے سے جو پانی آتا ہے وہ پانی اسی راستے سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ الحمدللہ اب ہم لوگ اس جگہ پہ جہاں پہ اونٹنی کے دودھ کو بیچا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور ادھر آپ دیکھیں اونٹ اور اونٹنی سب اپنے باڑے میں ہیں اور ابھی ہم دودھ لیں گے اور انشاءاللہ یہیں پہ اونٹنی کا دودھ پئیں گے۔ اونٹنی کے دودھ پینے کا جو مزہ ہے وہ بیان سے باہر ہے، اور چونکہ یہ فضا کھلی فضا ہے
اور بہترین ہے آب و ہوا بھی، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی پالوشن نہیں ہے، تو بہت بہترین ہے۔ اور اگر آپ مکہ میں ہیں اور اونٹنی کا دودھ پینا چاہتے ہیں تو آپ آئیں یہاں پہ اور اونٹنی کا دودھ پئیں، بہت ہی بہترین جگہ ہے اور اچھی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے۔ اور ایک نظر آپ کو یہ باڑہ دکھلاتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ اونٹ سب اپنا چارہ کھا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ اونٹنی ہے اور اس کے اونٹنی کی چھاتی کو چھپا کے رکھا گیا ہے تاکہ اس کا بچہ دودھ نہ پی لے۔ اور یہ دیکھیں یہ بڑا اونٹ ہے اور وہاں پہ شاید ان کا پانی رکھا ہوا ہے جو پانی پی رہے ہیں، اور اس طرف ان کا چارہ رکھا ہوا ہے تو وہ چارہ کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے دودھ کے لیے کہا ہے تو یہ اونٹنی کا دودھ دوہنے جا رہے ہیں، ایک دم تازہ دودھ۔ ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صحرا میں آ جاتے ہیں، کھلی فضا میں، جہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی پالوشن نہیں ہوتا ہے، تو وہاں کی آب و ہوا بھی ماشاءاللہ بہت بہترین ہو جاتی ہے۔ دن میں گرمی رہے گی لیکن جیسے ہی رات ہوگی موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے درخت دیکھ رہے ہیں، یہ درخت کانٹوں والے ہیں، اس میں صرف اور صرف کانٹے ہی کانٹے بھرے ہوئے ہیں۔ تو عام طور پر اونٹ انہی درختوں کے پتوں کو کھاتے ہیں، اور اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے، جھاڑی ٹائپ ہوتا ہے، نزدیک جائیں گے تو پھر نیچے کانٹے پڑے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو یہیں پہ بیٹھنا ہو تو پہلے ان کانٹوں کو ہٹانا پڑے گا، پھر آپ اس کے نیچے بیٹھیں تو پھر آپ کو کافی آرام ملے گا۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ سیلابی جگہ ہے، جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب کا پانی ادھر سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ وہاں پہ تو جالی رکھا ہوا تھا چھاننے کے لیے، چھانا ہے نا، چھاننے کے بعد ہی اور چھان کے دیتے ہیں نا، چھان کے دیتے ہیں، گردہ وردہ پڑا ہوتا ہے نا کہیں اور کوئی چیز ہے۔ لیجیے بھائی، ایک دم دودھ پینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اونٹنی کا دودھ حاضر ہے، اور پینے والے بھی حاضر ہیں۔ پینے والے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، سب تیار ہیں، کس کو پہلے ملے۔ ماشاءاللہ ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے۔ ایک تو عربی زمین ہے، مکہ کے علاقے کی وادیاں ہیں،
جن کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اوپر سے اونٹنی کا دودھ جس کو ہمارے نبی نے بہت زیادہ پسند کیا ہے, ہمارے نصیب میں, ہمارے حصے میں آیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کا ذائقہ آپ کو, یعنی یہ اونٹنی کے دودھ کا ذائقہ اور اپنے ہاں جو بھینس یا گائے کے جو دودھ ہوتے ہیں, ہاں الگ ہے, دونوں کے تھوڑا سا. ذائقے میں کیا فرق کچھ محسوس کرتے ہیں؟ تو ہاں تھوڑا سا الگ ہے. اس کے دودھ میں تھوڑا سا گاڑھا پن بھی ہے, جی, اور مٹھاس الگ طرح کی ہے, تو جو بالکل الگ ہے وہاں سے. اور کھارا پن, جیسے کھارے پن کے سلسلے میں, جی جی جی. تو وہاں کے جو دودھ ہیں اور یہاں کے دودھ میں, گائے بھینس کے جو دودھ ہیں اور اونٹنی کے دودھ میں, ہاں ہلکا سا اس میں محسوس تو ہوا کہ اس سے بالکل الگ ہٹ کے ہے, ہاں, بھینس کے یا گائے کے دودھ سے بالکل الگ ہٹ کے محسوس ہوا اس کا ٹیسٹ. بہت بہت شکریہ کلیم بھائی. اور اب ہمارے ہیں آصف بھائی. آصف بھائی نے سمجھے کہ جی, ہاں, آصف بھائی نے بھی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اونٹنی کا دودھ پیا ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ آصف بھائی کی زبان میں کہ کیا محسوس کیے. پہلی مرتبہ اونٹنی کا دودھ پینے کا شرف حاصل ہوا, اور الحمدللہ اس کا ٹیسٹ مجھے اب تک جو دودھ پیے تھے, چاہے وہ بکری کا ہو یا بھینس کا ہو یا گائے کا ہو, اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا محسوس ہوا. اور یہ کچی دودھ پی ہم نے, یعنی اس کو بغیر آگ پہ ابالے ہوئے ہم نے اس دودھ کو پیا, لیکن پھر بھی یہ دودھ گرم محسوس ہوا, کہ یہ دودھ جیسے آگ پہ ابالا ہوا ہو اور اس میں یہ گرم محسوس ہوئی. کچا دودھ پیا تھا آپ سے پہلے کبھی؟ دوسری بات یہ چیز کہ میں نے ابھی شیخ کے کہنے کے بعد کچھ دیکھا میں نے, تو یہ بہت ساری, اس دودھ میں بہت سارے فوائد بھی ہے, جیسے شوگر کی بیماریاں جن کو, ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے, اور جن کو کینسر کی بیماریاں ان کے لیے بھی یہ دودھ فائدہ مند ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈاکٹر بھی صلاح دیتے ہیں کہ اس دودھ کو پیے اور آپ صحت یابی حاصل کریں. جزاک اللہ خیر آصف بھائی. اور مہتاب بھائی, آپ بھی پہلی مرتبہ میرا خیال ہے کہ اونٹنی کا دودھ پی رہے ہیں. جی شیخ, میں بھی پہلی بار اونٹنی اونٹنی کا دودھ پی رہا ہوں. الحمدللہ بہت مزہ آیا پینے کے بعد, اور اچھا بھی لگا. اور یہ پینے کے بعد یہ احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ دودھ پی کر اور کھجور کھا کر کس طرح گزر بسر کرتے تھے, ادھر بھی خیال آیا. اور ہم لوگ یہاں بیٹھے, واللہ بہت مزہ آیا. جزاک اللہ خیر. اور ابوالکلام بھائی ہیں, یہ بھی میرا خیال ہے اس سے پہلے آپ دودھ پیے, اونٹنی کا دودھ کی نہیں پیے ہیں؟ نہیں, یہ دوسری بار میں نے دودھ اچھا, یہ تو آپ ماشاءاللہ دوسرا تجربہ آپ کا ہے. جی کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ بہت اچھا لگا. اور یہ اور دودھوں کے بنسبت یہ جو ہے مختلف ہے. جیسے گائے کا دودھ میں نے پیا, اور بکری کا بھی پیا, اور بھینس کا بھی پیا, لیکن ان تمام جانوروں کے بنسبت اس جانور کو جو ہے بہت ہی مختلف ہے, اور اس میں برکت بھی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی پہلے کے دور میں بھی کھجور کھاتے تھے اور دودھ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے, اور اسی اونٹنی سے سفر بھی کرتے تھے. یہ صحرا کا جو ہے جہاز کہا گیا ہے ان کو, صحرائی. چلیں, بہت بہت شکریہ ابوالکلام بھائی. شکریہ.